قرآن فاستمعوا لہ، قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، وانصتوا تو چپ رہو۔ جب قرآن پاک غور سے آپ سنیں گے اور چپ رہیں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کا انعام کیا ملے گا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کیا ہوں گے؟ فرمایا لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب بات تو چھوٹی سی ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ ہر انسان جو بیمار ہے، چاہے جسمانی بیمار ہے چاہے روحانی بیمار ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ ہر انسان جو پریشان ہے، دکھیا، وہ یہی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ ہر وہ انسان جو رزق کا محتاج ہے، روزی وغیرہ رزق کے معاملہ میں پریشان ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ ہر وہ انسان جو بچوں کے معاملہ میں پریشان ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی امتحان کی وجہ سے، وہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ تو انسان ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا سستا سودا فرمایا، میرے قرآن کی تلاوت کرو اور سنو، میں تم پر اپنی رحمت کی برسات نازل کروں۔ یعنی کہ کئی سودے ایسے ہیں کہ وہ بہت سستے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعہ پر برمنگھم میں اپنے سینٹر میں 1000-1500 آدمی ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا، شب برات کا موضوع تھا، تو میں نے ایک صحیح حدیث ان کے سامنے بیان کی، بس تھوڑا سا گرا تو کوئی نہیں، آپ بیٹھ کر تشریف رکھیں۔ اور صحیح حدیث یہ تھی کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ بندوں کو جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی رحمت الہی جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ کر بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے کافر کی بخشش نہیں کرنی اور اس انسان کی بخشش نہیں کرنی جو مشاہد ہے۔ مشاہد کا معنی یہ ہے کہ جو دل میں دوسرے سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور دل کے اندر بخل رکھتا ہے، دوسرے سے دشمنی رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کی تشریح میں نے ان کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں کئی جگہ آئی ہے۔ آپ لوگ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں اور سن کر گزر جاتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ میں نے کہا سستا سودا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سینہ صاف کر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ اس کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے اور اللہ اس کو عمر بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں، کتنا سستا سودا ہے لیکن بڑا مشکل ہے کہ 99% خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بات نہیں ایک دوسرے کی سنتے، عید پر نہیں ملتے، شب برات پر نہیں ملتے، بات نہیں کرتے، سینہ صاف نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سینہ صاف رکھو گے، معاف کرو گے، درگزر کرو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رحم جو ہے، رحم کا لفظ آپ نے سنا ہے،
اس کی باقاعدہ شکل ہے، اور یہ عرش سے لپٹ کر رحم نے عرض کی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو بھی اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو بھی اس کو توڑ دے۔ تو ایک دوسرے سے پیار کرنا یہ ایسی چیز ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں امید ہے مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو سننے کا ثواب۔ کہیں بھی کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر پہلے نیت کریں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ایک نیت کرتا ہوں کہ تو نے قرآن میں فرمایا جو قرآن سنے اس پر میں رحم کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ آیت قرآن شریف کے اندر جو بہت بڑا رکوع ہے رمضان شریف کے متعلق، روزے کے متعلق، سحری اور افطاری کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، رمضان کی شان کے متعلق، رمضان کے احکام کے متعلق، رمضان کے فضائل کے متعلق، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے درمیان میں رکھی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، لوگ آپ کے دربار میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ بعید فننادیہ ام قریب فنناجیہ، یا رسول اللہ بتائیں اللہ ہمارا دور ہے تو پھر کانوں میں انگلیاں دے کر اونچی آواز دیں اس کو، یا قریب ہے پھر آہستہ سے بات کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ان کو پتہ نہیں میرے متعلق، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اب بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو رمضان شریف کے آدھا رکوع ادھر ہے، آدھا رکوع ادھر ہے، اور رمضان شریف کے درمیان میں یہ جو آیت آئی ہے اور اس میں حکم دیا گیا کہ میں قریب ہوں، یہ بتلانا تھا کہ پورا سال تم بھٹکتے رہتے ہو، مجھ سے دور رہتے ہو، جب رمضان آتا ہے تو میری رحمت تمہارے قریب ہوتی ہے، تو میں بھی میری رحمت کے قریب ہونے سے میں خود قریب ہو جاتا ہوں، تو تمہاری اور میری ملاقات ہو جاتی ہے، لہذا رمضان میں جو چاہو مانگو۔ اس لیے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوت الوالد ولدہ ودعوت المظلوم ودعوت المفطر اذا افطر۔ تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، کہ ایک والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، مظلوم کی دعا ظالم کے لیے بددعا، اور روزے دار جب افطار کرنے بیٹھتا ہے تو وہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من رِیحِ المسک، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے، اور عصر کے بعد جب انسان کے منہ سے بھوکا پیٹ رہنے کی وجہ سے بو آتی ہے، وہ ایسی بو آتی ہے کہ اس کو سونگھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ آیت جو درمیان میں لائی گئی کہ میں بندوں کے قریب ہوں، اور ساتھ فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جب بھی بندہ دعا کرے اس کی دعا سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندے کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، اگر میرا حکم مانیں گے تو لعلہم یرشدون، ان کو منزل مل جائے گی اور میں بھی مل جاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو پاک مجلسیں ہیں
یہ اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے، اندر کی صفائی کے لیے۔ برتن کو جب صاف کیا جاتا ہے تو باہر سے صاف نہیں کیا جاتا، برتن کی صفائی اندر سے ہوتی ہے، دیگ کی صفائی اندر سے ہوتی ہے، دیگچی کی صفائی بھی اندر سے ہوتی ہے، اور صفائی بھی کس کئی قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے والدہ صاحب جب گائے کا یا بھینس کا دودھ کسی برتن میں ڈالتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک خوشبودار بوٹی ہماری طرف ہوتی تھی، تو اس بوٹی کے ساتھ وہ اس برتن کو جس میں دہی بنانا ہوتا تھا، دودھ بنانا ہوتا تھا، اس کو رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے۔ تو ہم نے جب پوچھا تو فرمانے لگے کہ جتنا یہ برتن صاف ہوگا دہی کی خوشبو بھی پیاری ہوگی، لذت بھی پیاری ہوگی۔ یہ ذکر کی مجلسیں، یہ رمضان، یہ تلاوتیں، یہ اندر کی صفائی ہے۔ باہر اگر روز انسان نہاتا ہے، نہانے کے بعد خوبصورت کپڑے سفید پہن لے، سفید چادر اوڑھ لے، اچھی ٹوپی پہن لے، تو کلی برتن دیگ کو کر لیں باہر سے جتنی مرضی ہے، اندر سے صاف نہ کرے تو اس میں جو چیز پکائیں گے یا رکھیں گے اس میں لذت بھی نہیں ہوگی، خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ یہ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی مجلسیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب برات عطا فرمائی ہے۔ یہ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا ہے۔ قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی، قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے افطاری عطا فرمائی، قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تراویح عطا فرمائی، قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ انسان اس جسم کا مجموعہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک چیز روح بھی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں یاد رکھو پانی بھی ہے ضرورت، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ پانی اور کھانا اسی زمین سے ہے۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو اسی دن گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جیسے غسل دو اور اس کی باڈی کو جلدی لے جاؤ۔ کھانا پینا، پھل فروٹ، گندم، روٹی، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اندر جو روح ہے جو اڑ جاتی ہے موت کے بعد، گھوڑا پنچھی جو پرواز کر جاتا ہے، اس کی غذا موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ذکر کیا تھا تو وہ ذکر اس کے سامنے قبر میں آ جاتا ہے۔ اگر دنیا میں صدقہ دیا تھا صدقہ قبر میں آ جاتا ہے۔ اگر تلاوت کی تھی تلاوت قبر میں آ جاتا ہے۔ اگر نمازیں پڑھی تھی نمازیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر روزہ رکھا تھا روزہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کسی سے اچھا سلوک کیا تھا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو موت کے بعد یہ جسم کی غذا ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں، پاک مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ وہ غذا ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہ حشر میں بھی کام آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 بھائی تھے اور ان کا چوتھا ایک بھائی تھا، سب سے بڑا بھائی۔ اس کے فوت ہونے کا وقت آیا تو اس نے ایک سب سے چھوٹے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میری کیا مدد کرو گے؟ چھوٹے بھائی نے صاف جواب دیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کا بھائی ہوں، فوت ہو جاؤں گا، فوت ہو جائیں گے آپ تو میں کسی اور کا بھائی بن جاؤں گا۔ دوسرے بھائی کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تم میرے بھائی ہو، کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا جناب میں آپ کا بھائی ہوں، جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی کفن دفن کروں گا، لوگوں کو بلاؤں گا اور قبر اچھی طرح بنائیں گے اور پھر آپ کو قبر میں حوالے کر کے آ جائیں گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چوتھا جو تیسرا بھائی تھا اس کو بلایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ تو کیا مدد کرے گا؟ اس نے کہا میں بے وفا بھائی نہیں ہوں، بڑا وفادار بھائی ہوں، جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاؤں گا، اور جب آپ کی قبر بند کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ قبر میں رہوں گا، اور جب منکر نکیر آئیں گے تو ان کی جگہ میں جواب دوں گا۔
اور جب آپ اکیلا پن محسوس کریں گے میں آپ کا ساتھی ہو جاؤں گا، اور جب آپ اندھیرا محسوس کریں گے میں آپ کو روشنی دوں گا، اور جب آپ تکلیف محسوس کریں گے میں آپ کو آرام پہنچاؤں گا، اور پھر جب قیامت کے دن آپ اٹھیں گے میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا۔ جب آپ خدا کے دربار میں پیش ہوں گے تو میں خدا کے دربار میں آپ کو کہوں گا چپ ہو جاؤ، میں آپ کی طرف سے جواب دوں گا، اور پھر میں آپ کو پلسرات سے گزار کر جنت تک لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا وہ ٹکا سا جس نے جواب دیا تھا جس بھائی نے کہ مر گیا تو میں کسی اور کا بھائی ہوں، وہ انسان کا مال ہے، جس وقت آنکھ بند ہو گئی مال دوسرے کا ہوگا۔ وہ بھائی جس نے کہا کہ قبر تک ساتھ جاؤں گا، کفن دفن کروں گا، وہ بھائی انسان کے رشتہ دار ہیں۔ وہ بھائی جس نے کہا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، قبر میں تیری اندھیری قبر میں روشنی کروں گا، تیرے اکیلے پن کی اکیلا پن دور کروں گا، منکر نکیر کا جواب دوں گا، تیرے ساتھ حشر میں اٹھوں گا، اور تیرے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر تیری سر طرف سے حجت پیش کروں گا۔ فرمایا کہ وہ بھائی انسان کا نیک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت رمضان شریف کا آپ دوسرا رکوع قرآن مجید میں پڑھے، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 تک جو دوسرے پارے میں رمضان کے متعلق رکوع ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے کہ میں بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ اشارہ ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا موسم آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کی حاضری میری حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان پاک ہمیں پورا سال عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس کا رمضان عبادت میں امن سے گزر گیا، پورا سال اس کو اللہ تعالی امن عطا فرماتا ہے، اور جس کا رمضان جس نے بے ادبی کی اور امن سے نہیں گزرا، پورا سال پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔